آنکھوں اکبر اللہ پہلے نمبر تے جڑا بندہ خالص عمل کرن والا ہے انہوں مشکل دے وچ سانیاں پیدا ہوندیاں نے تے نمبر دو جڑا بندہ خلوص نیت نال عمل کردا ہے اللہ نو گناہاں تو آپ بچا لیندا ہے۔ کسے بندے دے وس دی گل نہیں گناہ تو بچنا، بندہ کولوں گناہ ہو جاندا ہے، غلطیاں ہوندیاں نے، انسان نو شیطان دھکیل کے گناہ دے قریب کردا ہے۔ اوئے او دے تو چنگا بندہ کیڑا جنوں رب آپ گناہ تو بچا لے۔ کنوں بچاندا ہے اللہ؟ صرف مخلص کتھے لکھیا ہے قرآن اندر۔ اللہ اللہ توجہ کرنا حضرات ذی وقار سیدنا حضرت یوسف علیہ السلام اللہ دے برگزیدہ پیغمبر، اللہ دے سونے پیغمبر، رب دا نبی تے سونا بڑھائے، اتو بھی سونا تے بچو بھی سونا۔ دعا کر اللہ کلا اتو سونا نہ بنائے، اللہ بچو بھی سونا بنا دے وے۔ کئی بندے اتو بڑے سونے ہوندے تے وچو سخت، اللہ اتو تے وچو سونا بنائے۔ حضرت یوسف علیہ السلام اتو بھی سونے تے وچو بھی سونے۔ زلیخا ہو دے دل اندر برائی دا ارادہ آ گیا تے کی کیتا وراودتہ التی ہوا فی بیتہا نفسہ وغلقت الابواب وقالت حیت لک قال معاذ اللہ۔ اللہ اکبر اللہ سیدنا حضرت یوسف تے فریفتاؤ کے دروازے بند کر کے برائی دی دعوت دیتی ہے۔ آپ فرماتے ہیں معاذ اللہ۔ اگلی ایت اندر کی لکھی ہے، اللہ فرماتے ہیں میں نہیں کہندہ، قرآن کہندہ ہے، فرمایا وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا۔ اللہ اکبر اللہ جویں برائی دا قصد زلیخا نے کیتا، سیدنا حضرت یوسف علیہ السلام اللہ دے نبی نے انہاں دے دل دے وچ بھی میلان آ جاندا، کیوں نہیں آیا؟ فرمایا کیونکہ اللہ تعالیٰ دی برہان آ گئی۔ اللہ دی برہان کیوں آئی؟ فرمایا کائنات دے لوگو لولا ارّا برہان ربی کذالک لنصرف عنہ السوء والفحشاء انہ من عبادنا المخلصین۔ فرمایا اسی اپنے نبی یوسف نو آپ برائی تو بچا لیا۔ اللہ کیوں بچایا؟ فرمایا کیونکہ مخلص سی، حالانکہ تھی آنا چاہیدہ سی، او میرے کڑو ڈرن والا سی، انج نہیں آکھیا مخلص سی تاں برائی تو بچی ہے۔ مخلص کیوں بولے ہے؟ حضرات ذی وقار جدو اللہ نے شیطان نو جنت وچوں کڈیا، مردود کر کے کھلایا، فرمایا دفع ہو جا، چلا جا، تو نے کیا کیا فَبِعِزَّتِكَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ۔ اللہ میں تیری عزت دی قسم چوک کے کہنا، میں ہر آدم دے بیٹے نو بہکاواں گا، ہر نکلو گناہ کرواواں گا، ہر کلو زنا کرواواں گا، ہر کلو بدکاری کرواواں گا، ہر بندہ میرے جال وچ پھسے گا اِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ۔ اللہ اگر میرا وار کسے تے کام نہیں کرے گا تے صرف مخلص بندے تے کام نہیں کرے گا۔ یا اللہ میں ہر بندے نو پکڑ لواں گا، ایک مخلص بندہ میری پکڑ چ نہیں آنا۔ یہ شیطان خود کہہ، اللہ فرماتے نے میرا نبی یوسف مخلص سی، مخلصو بندہ ہندہ ہے جیدو رب آپ گناہ تو بچا لیندہ ہے۔ تو مخلص بن جا، تو خالص اللہ واسطے ہر کم کریا کر، ریاکاری مقصود نہ ہوئے، ایک رب دی رضا واسطے عمل کرنا شروع کر دے، رب تینو گناہاں تو آپ ہی دور کر چھڑے گا۔ اللہ اللہ توجہ کرنا حضرات ذی وقار غور کر دے جانا دراؤ، پر دور ہوئیے کیویں؟ ایتھے تے ریاکاری نے پھڑ کے بیڑا غرق کر دیتا ہے۔ اسی تے غریبان دے وچ کیوں بھی ورتائیے تے نال فوٹوان لے لینے، اسی تے 5 کلو چینی بھی غریبان دئیے تے تامی فوٹوان کھچنے، تامی لین چلا کے تصویرہ بنانے، تصویرہ بنا کے پھر اسی فیس بک تے چاڑنے، غریبوں کو راشن تقسیم کرتے ہوئے کی فائدہ؟
صرف ایک کوئی فائدہ کہ غریبان دی تذلیل ہوئے، لین چ لگیاں عورتاں، لین چ لگے چھوٹے چھوٹے بچے، لین چ لگے غریب، فیس بک تے انہاں دیاں تصویراں جان لوکاں نوں پتہ لگے بھی آ غریب ہے، آ کنگال ہے۔ حضرات ذی وقار نیکی دا نام نہیں ہے، نیکی دا نام نہیں کہ اپنے دروازے تے غریباں دیاں لینا لوا لو، نیکی یہ ہے کہ چل کے غریب دے دروازے تے چلے جاؤ۔ اللہ اللہ توجہ کرنا حضرات ذی وقار غور کر دے جانا دراؤ، میں جنہ باتاں دا ذکر پیا کرنا درا محبت نال پیار نال سن دے چلے جانا۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ایک بندے دا دل کیتا میں اللہ دے رستے جمدر مال خرچ کراں پر خالص ہو کے کراں، ایک رب نو پتا ہوئے، ایک میں نو پتا ہے، تیسرا کسے نو نہ پتا ہے کہ میں اللہ دے رستے چ خرچ کیتا ہے، اور رات نو مال لے کے نکلے آؤ، پیسے لے کے نکلے آؤ، رات دی طریقی دی اندر انہیں جناب انج کر کے کسے بندے دے ہاتھ وچ پیسے پکڑائے تے گھر آ گیا، اگلے دن روڑا پہ گیا، او کسے نے چور نو صدقہ دے دیتا ہے، ایتے چگے پیا لٹ دائے، انہوں کنے صدقہ دے دیتا، لوکاں مذاق اڑا کو کمڑا ہی بندہ ہے، کوئی پاگل ہی بندہ ہے، چور نو صدقہ دے گیا۔ اللہ اللہ پریشان ہو گیا، انہیں آکھا یا اللہ کوئی گل نہیں، میں آج رات پھر صدقہ کرانگا پر خلوص نیت نل کرانگا، لکا کے تھے چھپا کے کرانگا، انہیں پھر رات نکلے آؤ، اینجی کسی آتوی صدقہ پکڑایا، پیسے پکڑایا آ گیا، روڑا پہ گیا، صبح ہو کسی نے زانیاں عورت نو صدقہ دے چھڑے آئے، ایتے بدکاریاں کرن والی بری یاراتے، انہیں آکھا یا اللہ کی بندہ پیا پر کوئی گل نہیں، میں آج رات پھر صدقہ کرانگا لیکن چھپا کے لکا کے خالص نیت نل کرانگا، انہیں پھر صدقہ کیتا، تے جناب صبح روڑا پہ گیا، کوئی کنجوس نو صدقہ دے گیا، اللہ اکبر، اللہ بندہ بڑے پریشان ہویا، میرے آقا فرماتے ہیں اللہ نے آسمان تو فرشتہ پیج دیتا، نیت خالص تو کر لے، جے بدر چ فرشتے آ سکدے نے تے تیرے کول بھی آ سکدے نے، ایک نیت خالص ہوئے کیوں نہیں فرشتے لات دے، فرشتہ آ گیا انسانی شکل، وہ اللہ دے بندے تو 3 دن صدقہ کیتا ہے، خلوص نیت نل کیتے گھبرانا، او تیرا پیسہ جڑا خالص پیسہ ہے جانے ہو دا فیدہ کیوں ہے، پہلے دن تو ایک چور دیا تو تے صدقہ کیتا، وہ دے ہاتھ تے خالص مال پہنچی آئے، خالص مال دی برکت دے جسم وچ چلی گئی ہے، انہیں سوچیا یار میں راتان لوکاں دے چونگے پاننا ماں تیرا برات دیاں طریقیاں جو میریاں مددہ پیا کر دے، لہذا آج تو بعد میں کوئی چوری نہیں کرانگا، دوسرے دن تو صدقہ ایک زانیہ عورت دیا تو تیرا کر کے آئے، وہ خالص مال داسروں دے پورے وجود اندر چلا گیا ہے، انہیں آکھیا اللہ میں پیسے دی خاطر بدکاریاں کر دی پھرنیاں، تے پیسے تیرا آپ میں میرے گھر چل کے آئی جاندے نے، پھر بدکاریاں کس واسطے آج تو بعد میں بدکاریاں چھڑ دیتیاں نے، تیسرے دن صدقہ تو کنجوس دیا تو تے کیتا ہے، وہ خالص مال داسروں دے وجود اندر چلا گیا ہے، انہیں آکھیا میں رب دے رستے چ نہیں دیندہ، رب پھر بھی مینوں دتی جاندا ہے، میرے نالوں گندا بندہ کیڑا ہے، آج تو بعد میں اللہ دے رستے چ خرچ کرنا شروع کر دیتا ہے، اوے اللہ دیا بندیا گھبرانا، اے 3 بندے نیکی تے لگ گئے نے، جدوں تک عمل کردے رہن گے تینوں اجر و ثواب ملدا رہے گا۔ حضرات ذی وقار جنوں بخانا ہے ہوتے بیٹھے، اور جدی خاطر کرنا ہی ہوتے بیٹھا ہی انہوں راضی کریا کر، لوکانو نہ بخایا کر، لوگ قربانیاں کر دینے، بڑے بڑے جانور بازارات لے کر کے پھر دینے، اللہ جان دے میں تے ایک موقع انجدہ بھی دیکھیا، ایک علاقے چیک بندے نے بڑا بڑا بیل بڑا خوبصورت لیا، اگے ٹول وجا کے پورا شہر پھرایا،
کوئی قربانی نہیں اس بندے دی جڑا ریاکاری کرے. اللہ اللہ توجہ کرنا حضرات ذی وقار، ریاکاری نہ کریا کر، دکھلاوا نہ کریا کر، اللہ دی رضا واسطے عمل کریا کر، رب نو راضی کرن واسطے. اللہ اکبر، اللہ توجہ کرنا حضرات ذی وقار غور کر دے جانا درا. آج تو پیچھے پیچھے جنی ریاکاری کر لئیے، آج تو بعد توبہ کر لاؤ. اللہ جان دے ریاکاری بڑا گندا عمل ہے، نیت خالص کر لے، اللہ دی رضا دی خاطر مال خرچ کریا کر. بڑے بڑے عمل اللہ برباد کر دیندہ ہے جنیت رب واسطے خالص نہ ہوئے. حضرت جامع ترمذی دی ایک روایت تے غور کرنا. سیدنا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ اس حدیث دے راوی نے تے حضرت ابو ہریرہ دے کڑے روایت کنے بیان کیتی گئے. اللہ اللہ ایک بڑے پیارے تابعی گزرے نے جنہ دا نام شفعی اصبحی فرماتے نے میں مدینہ شہر چ داخل ہویا تے کئی بندے ایک بندے دے اردہ گرد جمع. میں بندے نے پوچھا ہے کون ہے کیڑی شخصیت؟ انہیں کہا جی نبی پاک دے عظیم الشان صحابی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ. فرماندے نے ممی کون چلا تے میں سیدنا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عرض کی تھی ابو ہریرہ میں تو انہوں اللہ دی قسم پا کے کہن لگا میں او حدیث سناؤ جڑی حدیث تسی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو سنی ہوئے. فرماتے نے جدوں میں گل کیتی تے سیدنا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تے غشی طاری ہو گئی. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ بے ہوش ہو گئے. ہوش آیا اور فرماتے نے میرے کل سوال کرنے والیا آج میں تینوں حدیث سنان لگا جڑی میں اللہ دے پیغمبر کو سنیے تے جدو سنیے میرے تو علاوہ کوئی نہیں سی نبی پاک دے کول. اینی گل کہن تو بعد حضرت ابو ہریرہ پھر بے ہوش ہو گئے. جامع ترمذی کتاب الزہد اندر لکھی ہے پھر ہوش آیا. تیسری مرتبہ جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ بیان کر دینے میرے کڑو پچھن والیا نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کل قیامت دا دن ہوئے گا اللہ دی عدالت اندر لوگ جمع ہون گے تے سب تو پہلا اللہ تعالیٰ حساب و کتاب شروع کرے گا. جہنم پڑکائی جائے گی تینہ بندیاں دینار. سب تو پہلا 3 بندے جہنم چ سٹے جان گے انہاں 3 بندیاں نال جہنم دی اگ نوں پڑکایا جائے گا. کیڑے کیڑے بندے؟ فرمایا سب تو پہلا اللہ دی ذات عالم دین نوں اپنی بارگاہ اندر بلان گے. اللہ فرمان گے اے عالم اے حافظ اے قاری دس دنیا تے علم دا کی کیتا ہی مولا کریمہ میں قرآن سکھیا اللہ میں علم سکھیا تے پھر میں علم لوکاں نوں سکھاندا رہیا. میں جمعے پڑھاندا رہیا، میں تقریراں کردا رہیا، میں تیرا دین سناندا رہیا، میں تیرا قرآن سناندا رہیا. تے اللہ فرمان گے میرے بندے تو جھوٹ بولنا ہے. آئے میرے بندے تو جھوٹ بولنا ہے. تو تے سب کچھ تاں کردا رہے تاکہ لوگ آکھن بڑا کاری ہے. ویکھیں کتے عمال برباد نہ ہو جان، ویکھیں کتے زندگی دی عمال دا بیڑا غرق نہ ہو جائے. کڈی وڈی گل ہے ساری زندگی نیکی کر دیاں لگ گئی ہے. کی بنے گا جدو مالک کہہ چھڑے گا تو جھوٹ بول دا پیا کی سارا ہوئے گا. تو جھوٹ بولنا ہے تو تے سارا کچھ تاں کردہ سیں تاکہ لوگ کہن بڑا بڑا کاری ہے، لوگ کہن بڑا بڑا عالم ہے. تیریاں تمہاں بے جان تو تے لوکاں نو راضی کرنو آپ تے عمل کردہ رہے ہیں تے لوکاں تے نو کاری بھی آکھیا، لوکاں تے نو عالم بھی آکھیا، لوکاں تے نو حافظ بھی آکھیا. تو لوکاں نو راضی کرن واسطے کردہ رہیا تے لوگ تینو خوش کردے رہے تے تو لوکاں نو خوش کردہ رہیا. تیری جزا تے دنیا تے لب گئی ہے. دس میرے کول کی لین واسطے آئے؟
دس میرے کول کی لین واسطے آئے میری خاطر تے تو عمر ہی نہیں کردا ریا دوسرا بندہ اللہ دی عدالت اندر لے آندا جائے گا کیڑا بندہ ہے یہ بندہ ہوئے جنہیں اللہ دی خاطر اپنی جان دا نذرانہ پیش کیتا اللہ فرمان کے ہاں دسنا اللہ تو میں نو جوانی عطا کیتی میں جوانی تیرے رستے جمد لگا دیتی میں میدان کاردار جمدر اپنا گلا کٹوا دیتا تیری خاطر میں قربانی دیتی تے مولا کریم فرمان کے ہوئے تو جھوٹ بول دا پہ تو تے سارا کچھ تاں کردہ رہے ہیں تاکہ دنیا تے وچ لوگ کہن ہوا جریون بڑا دلیر بندہ ہے بڑا بہادر بندہ ہے بڑا جرت مند بندہ ہے بڑا دلیر بندہ ہے دنیا تے لوگاں تینو جری بھی کیا جرت مند بھی کیا مرد بھی کیا طاقتور بھی کیا مرد مجاہد بھی کیا اور میرے کل ترواب تے کچھ بھی نہیں تیرا اجر تے دنیا تے پورا ہو گیا ہے نبی پاک فرما دینے پھر تیسرا بندہ رب دی عدالت اندر لے آندا جائے گا اللہ فرمائے گا ہاں گل کر اللہ تو دنیا تے میں نو بڑا مال دیتا میں مال تیرے رستے اندر خرچ کر داریا اللہ دا واسطہ جے اس فیس بک دی وجہ تو اپنے مال برباد نہ کریا کرو اللہ دا واسطہ ہے رب دے رستے چ دے کے تے فوٹوਆਂ نہ کھچیا کرو اللہ دے رستے چ خرچ کر کے تے پکچراں بنا کے فیس بک تے نہ سٹیا کرو اس میڈیا نے پھڑ کے ساڈے مال برباد کر دیتے نے ہر بندے دی نظر سی گل تے ہے میری ویڈیو کنے بندیاں نے ویکھ لئیے میری تقریر کنے بندیاں نے سن لئیے میں نو سمجھ نہیں آندی کل رب دے کائنات دی بارگاہ دے اندر جا کے جواب کی دینا ہے اللہ کتے نہ کہہ دے تیری زندگی دی اعمال برباد ہو گئے نے تو دنیا نو راضی کرن واسطے سارا کچھ کردا رہے ہیں اللہ دا واسطہ جی اپنی نیتاں خالص کر لو میرے آقا فرما دے نے اللہ رب العزت فرمان کے ہاں گل کرنا مولا کریمہ میں مدرسے والیاں نو زندہ رہا میں مسیتاں والیاں نو زندہ رہا میں فلاں نیکیاں کردا رہا ہاتھ بنی کھڑائیں جنہ کریا کرو لو جی 2000 روپیہ میرے بنو لے لو پر اشتہار تے میرا بھی نہ لکھیا جے میری بھی مشہوری کریا جے اللہ دا واسطہ ہے اپنے اعمال برباد نہ کرو 2000 دی خاطر اپنی زندگی دی اعمال دا بیڑا غرق نہ کریا کرو میرے محبوب فرما دینے بندہ کہے گا یا اللہ مسیطہ بنائیاں مدرسے بنائے بڑا کچھ تیرے رستے جمدر خرچ کیتا ہے اللہ فرمان کے میرے بندے تو جھوٹ بول دا پہ ہیں مولا کریمہ میں جھوٹ نہیں بول دا پیا فرمایا تو تے سارا کچھ تاں کر دا پہ ہیں تاکہ دنیا دے لوگ کہن بڑا جواد بندہ ہے بڑا سخی بندہ ہے بڑا خرچ کرنے والا بندہ ہے چودھری جی نے بڑی وڈی قربانی کی تھی گئے چودھری جی بڑا خرچ کرنے والے نے دنیا تے تیرے عمل دا بدلہ پورا ہو گیا ہے میرے پیغمبر فرما دینے اللہ فرشتیاں نو کم دین گے تے فرشتے نہ تینہ بندیاں نو سنگڑا وچ بن لین گے اور بن کے تے تینہ بندیاں نو کسیٹیا جائے گا کھچیا جائے گا الجمہ بلی جامی یوم القیامت من النار پھر تینہ نو کسیٹ کے اگ دیاں لگامہ پہنا کے پٹھیاں کر کے جہنم دے وچ سٹ دیتا جائے گا کتے عمال برباد نہ ہو جان بندیاں نو ویکھیا ایتھوں عمرہ کرن جاندے نے ایک ہاتھ ایتھے پایا ہوندا ہے ایک نہ ویڈیو بنا رہے کوئی وقت سی مدینہ پاک جانا نبی پاک دے روزے تے جانا اکھاں چوں آنسو نہ رکنے یا اللہ میں کڈا گناہگار بندہ کتھے آ گیا آج لوگاں دی جسارت ہے کہ ادھر نبی پاک دا روزہ ہوندا ہے روزے ال توجہ ہی کوئی نہیں ویڈیو بنا رہے کی رب نو دسنا ہے جا اللہ دی قسم میں تے اس حد تک بھی بندیاں نو دیکھیا ہے مطاف اندر نماز پڑھ دے نماز دی حالت بہ کے انج فوٹو کھچ دے تھلے لے دا مطاف میں نماز پڑھتے ہو کنو وکھانا ہی کہ دے کڑو ورلڈ کپ لینا ہی اینا دنیا دے لوکا تینو اجر دینا ہے
اوے کملے اپنی نمازاں برباد نہ کر، اپنی زندگی دے عمال برباد نہ کر۔ ہائے ہائے ہائے، راوی بیان کردہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث سنائی، 3 بری بے ہوش ہوئے حضرت ابو ہریرہ حدیث سنا دیاں فرما دینے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے دے دربار اندر گیا تے انہاں کہا میں نے کو حدیث سنا تے فرما دینے میں ایک ہی حدیث جناب ابو ہریرہ والی امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے سنائی۔ فرما دینے جناب امیر معاویہ ٹائی مار کے رون لگ پے، اکھاں چو اتنیاں صبر سے سانو ڈر لگا کہ تے امیر معاویہ دی موت نہ واقع ہو جائے، تیرے اعمال کہیں تجھے برباد نہ کر دیں، نہ ریاکاری کریا کر جے دے لئی کرنا ہے انہوں دسیا کر، انج نہ کیا کر میں تقریر کیتی بلے بلے ہو گئی جے دے لئی کیتی او گالتے تائیں جے او بلے بلے آکھے، دنیا بلے بلے کبے گی تے کی بنے گا، مذہب تے تائیں جے دے لئی کرنا ہے او آکھے بلے بلے۔ خدا حشر میں یہ کہہ دے توحید تو یہ ہے کہ الہ حشر میں کہہ دے یہ بندہ دو عالم سے خفا میرے لیے تھا، رب واسطے اللہ واسطے اللہ واسطے، اللہ للہ الدین الخالص، خالص نیت کر اللہ دی رضا واسطے، میں نو قسم پیدا کرن والے پروردگار دی اگر تیرے دل وچ خلوص ہے تو کر دے کمرے چ بہ کے بھی نیکی کرتے اللہ دا بھی تینوں اجر دگنا چگنا عطا کرے گا، نیکی کرتے صحیح نہ بندے وچ خلوص ہوئے تیرا بخلوص نو برکتاں دیندہ ہے۔ آخری گل سنو گل مقامہ، سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ بنایا، بیت اللہ بنایا تے بیت اللہ بنام تو بعد اللہ تعالیٰ نو کہہ دینے اللہ جی کچا دیا کھارے، مولا کریمہ پتھران دا کھارے، میں مستری بھی کوئی نہیں، میرا بیٹا مزدور بھی کوئی نہیں، اللہ سنیا کچا جب تیرا کر بنا دیتا ہے کون آئے گئے تھے نماز پڑھن، فرمایا میری ابراہیمہ خلوص نڑ بنایا ہی، اللہ بڑے خلوص نڑ بنایا ہے، فرمایا پھر انج کرنا جڑا ٹیلے دوتے کھلو جا تے کھڑا ہو کے آواز مار، اللہ کڑی آواز مارا، فرمایا آواز مار کے کیا لوگو اے میں رب دا کر بنا دیتا ہے تے آؤ اس گھر دی زیارت واسطے آ جاؤ، آؤ اس گھر دا طواف کرن واسطے آ جاؤ، اللہ کو اکبر، اللہ سنیا جنگل بیابانے میری آواز کون سنے گا، فرمایا ابراہیمہ گل تیری آواز دی نہیں گل تیرے خلوص دی ہے، گل تیری نیت دی ہے، قرآن اندر لکھیا ہے وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا، حضرت ابراہیم نے آواز لائی، آواز جدو لائی بڑھے جے بندے سن ابراہیم کنی کو آواز گئی ہوئے گی، جنگل بیابان کتھے کو پہنچی ہوئے گی، میرے نبی فرما دینے جدو حضرت ابراہیم نے آواز ماری رب نو ابراہیم دی آواز چیڑا خلوص نظر آیا، اللہ نے قیامت تک ہارو بندہ جنہیں بیت اللہ دا حج کرنا ہے اللہ نے دیاں رومہ تک بھی آواز نو پچا دیتا، میرے پیغمبر فرما دینے جدو حضرت ابراہیم نے آواز ماری قیامت تک کان والے ہر حاجی دی زبان جو اللہ نے نکالیا لبیک اللہم لبیک، ابراہیم دعا آواز مارنا تیرا کام ہے، میں تیری آواز نو نہیں ویکھنا، میں تیرے خلوص نو ویکھنا ہے، آواز تو لا میں تیرے خلوص دی وجہ تو اس آواز نو میں ماما دے پیٹاں چپے ہوئے بچیاں تک پچا چھٹا گا۔ ایک رب نو راضی کرنا مقصد بنا لو، صرف ایک اللہ دی ذات، کسے نو نہ بخاؤ، کسے نو نہ دکھاؤ، صرف اللہ دی رضا دی خاطر، اللہ نو راضی کرم دی خاطر، پھر ویکھو لذت کیسی ہے، پھر ویکھو اس عمل وچ طاقت کتنی ہے،
جس عمل وچ خلوص ہوئے رب کعبہ دی قسم ہے اس عمل چ اتنی طاقت ہوندی ہے کہ دنیا حیران رہ جاندی ہے اس عمل دی طاقت دی وجہ تو اللہ دی بارگاہ دے اندر دعا ہے میں جو کچھ بیان کیتا ہے اللہ عمل دی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا الحمدللہ